اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ خدا ان تبارک و تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا ان تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدا ان تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ان تبارک و تعالی اس تربیت میں جو بھی ہم سے کمی کوتاہی لغزش اور خطا ہو جائے اس کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو ٹاپک آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہرڈلز آف تربیہ، کہ تربیت کی راہ میں رکاوٹ کیا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تربیت نہیں ہو پاتی۔ ہرڈلز یعنی رکاوٹ، کیا مشکلات آ رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تربیت نہیں کر پاتے۔ ایک ٹاپک اس سے ملتا جلتا پہلے ڈسکس کیا تھا، لیکن یہ ایک اور چیز ہے، وہ ایک اور چیز ہے کہ تربیت میں کیا کیا ہرڈلز ہیں۔ سب سے پہلی جو ہرڈل آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ آپ لوگ بھی دل سے فیل کریں گے، سب لیڈیز اور جینٹس سارے، وہ پیرنٹس کوآرڈینیشن ایشوز، کہ ماں باپ کا آپس میں کوآرڈینیشن نہ ہونا، اس کی وجہ سے وہ پیرنٹنگ اور تربیت میں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اگر ماں باپ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو بہت مشکل رہے گی۔ اور یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچے کی پیدائش سے ہی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ میں، بلکہ اس کی پیدائش سے پہلے سے ہی کوآرڈینیشن بہت سی چیزوں میں ماں باپ نہیں کرتے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، ان میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام میں بھی، نام کے ایشو میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے یہ نام رکھنا ہے، باپ کہتا ہے یہ دوسرا نام رکھنا ہے ایسا یا نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک نام فائنل ہو جاتا ہے، سب کچھ باپ رکھ دیتا ہے، ماں وہی نام جو اس نے ذہن میں سوچا تھا اور اس کی مرضی کا نہیں رکھا گیا، ماں وہی نام سے ہی پکارتی رہتی بچے کو۔ یہ اختلاف ایسا ہی جاتا ہے۔ یا گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا، ہمارے بچے نے ہماری بات نہیں مانی، تو یہ نام جو ہم لوگوں نے سوچا ہے وہی اس کو اسی نام سے بلاتے ہیں۔ تو یہ اختلاف اور کوآرڈینیشن نہ ہونا اس ٹائم سے ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا جب بچہ یہ نام کے بعد والا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو دودھ پلانا ہے، تو یہاں بھی یہ جو اختلاف ہے اور کوآرڈینیشن ہے وہ نہیں ہوتا بعض پیرنٹس کے۔ مثلا وہ شوہر کہتا ہے بعض اوقات کہ ملک پاؤڈر والا وہ جو ہے وہ دے دو، دودھ خشک دودھ جو ہوتا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو دودھ ہے یہ ماں کا دودھ بریسٹ فیڈ جو ہے یہ مفید ہوتا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آپس میں میاں بیوی میں ایشوز رہتے ہیں، مشکلات رہتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھی ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جب اس کے دانت نکلتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دانت کے بعد اس کی ہیلتھ پر افیکٹ پڑتا ہے، 1 2 3 دن، بعض اوقات اس کو 1 ویک بھی اس کو ٹیمپریچر رہتا ہے، بخار رہتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، یا اس کو موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ماں کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ہوتا ہے، تو باپ کو اس 2 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، 1 ہفتے میں جو مشکل رہتی ہے بچے پر، تو اس کو بالکل مزہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس چیز میں بھی بعض اوقات وہ اختلاف ہو جاتا ہے ماں باپ کا۔ تو یہ اختلاف پریکٹیکل ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کے معاشروں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چند سال کا ہوتا ہے، جب اسکول بھیجتے ہیں، اسکول بھیجنے میں بھی، اسکول سلیکشن میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ماں کہے گی کہ امریکن میں بھیجو، دوسری کہے گی کہ نہیں کنگ میں، برٹش میں بھیجو، تیسری کہے گی کہ تیسری ماں نہیں، یعنی تیسرا کوئی بھی ہو سکتا، دادا دادی، وہ کہے کہ بیلجیم میں بھیجو یا فرینچ میں بھیجو، ٹھیک ہے؟
تو یہ ایشوز رہتے ہیں، اسکول سلیکشن کے ایشوز، اس میں بھی معمولاً اختلاف رہتا ہے۔ اب تھوڑا سا اور بچہ جب تھوڑا سا پڑھ جاتا ہے اور اس کو اپنا کیریئر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ماں کی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر بنے سپوز، اور باپ کی خواہش ہوتی ہے انجینئر بنے، بزنس مین بنے۔ اب اس بات میں بھی دونوں کا اختلاف یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی آگے اگر بڑھیے تو اب جب بیوی کا انتخاب لڑکے کے لیے کرنا ہے یا لڑکی کے لیے شوہر کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں بھی میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ کون سا شوہر لیں یا کون سی بیوی لیں، صحیح ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے پیدائش سے شروع ہوا تھا اور اس کی شادی تک، بلکہ اس کے بھی بعد تک ماں باپ میں یہ رہتا ہے۔ یہ جو کوآرڈینیشن ایشوز ہیں، کوآرڈینیشن کا نہ ہونا، یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل چیز میں نے بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے دو چیزیں آپ لوگوں میں میرے میں نہ ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے ہوں۔ یہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے پیرنٹس میں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے وہ کانسیکوینسز کہیے یا نقصان کہیے کہ بچہ جو ہے وہ پھر جب بڑا بھی ہو جائے تو وہ ڈاؤٹ فل رہتا ہے، وہ بہت سی چیزیں اس میں وہ نہیں رہتی، اس کو پتہ ڈاؤٹ ہے کہ ایک چیز ایک فادر کہہ رہا ہے یہ کرو، ماں کہہ رہی یہ کرو، اب وہ بچہ اس میں اگر پلے بڑھے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ صحیح ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی جو رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے وہ بچہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ بچہ ہے کہ یہ ہر ٹائم لڑتے ہی رہتے ہیں میرے ماں باپ، جو رسپیکٹ ان کو دینی چاہیے بچہ نہیں دے گا۔ یہ نقصان ہے کہ لیک آف کوآرڈینیشن کا یہ نقصان ہے کہ وہ لوز ہو جاتی ہے پیرنٹس کی رسپیکٹ۔ تیسری چیز، اس بچے میں بھی لیک آف کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس بھی نہیں آئے گا، بہت سے فیصلے جو ہیں ڈیسیژن پاور ہوگی اس میں نہیں ہوگی، وہ نہیں لے پائے گا، جو آپ کو اگلا نقطہ بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو مشکلات ہوتی ہیں، ہم لوگ پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں کہ اس کوآرڈینیشن ایشوز کی وجہ سے تربیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اب اگلی چیز جو ایک بتا رہا ہوں یہ ایک جرنل چیز بھی ہے اور اس تربیت سے ریلیٹ چیز بھی ہے، یہ آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے، یہ سب فیملیز کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں لڑائی کیوں ہوتی ہے، کیوں کوآرڈینیشن نہیں ہوتا۔ یہ غور سے سننا ہے، سلوشن بھی بتاؤں گا۔ یہ پریکٹیکل ایک چیز بتا رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے تربیت میں۔ ہو سکتا ہے ایک دو دوستوں کے ساتھ علیحدہ سے اس چیز کو میں ڈسکس پہلے کیا ہے، لیکن عام طور پر آپ کے سامنے اس کو ڈسکس نہیں کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی وہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ مسئلہ نہ ہو، لیکن تھرڈ پارٹی انفلوئنس جو میں نے لکھا ہے یہ بڑی ریزن ہوتی ہے کوآرڈینیشن نہ ہونے کی یا اختلاف کی بڑی وجہ ہے، آپس میں میاں بیوی کی لڑائی کی بڑی وجہ ہے، کہ بعض اوقات کمیونیکیشن بلاکیج آ جاتی ہے، صحیح ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اختلاف کی وجہ سے، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن، پہلی ریزن یہ ہے کہ خود ان میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، یا شوہر کی ماں باپ یا بیوی کے ماں باپ یا شوہر کے بہن بھائی یا شوہر کے رشتہ دار یا بیوی کے رشتہ دار یا شوہر کے دوست یا بیوی کے دوست ہیں، یہ ساری وہ تھرڈ پارٹی انفلوئنس یا کان بھرنا جس کی وجہ سے میاں بیوی میں یہ بہت پرابلم رہتا ہے۔ اس کو بہت سیریس لیجئے گا، اس ایشو کو جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، کہ جو کوآرڈینیشن نہیں ہوتی یا جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور بعض اوقات بول چال بھی چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ، اور اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ میجورٹی یعنی اکثر وجہ یہ ہے تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، کوئی دوسرے نے، کسی نے کان بھرے ہیں یا کسی نے کوئی بات کر دی ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کی وجہ سے لڑائی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ڈاؤٹ آن یور پارٹنر، کہ بعض اوقات میاں پر شک ہے یا بیوی پر شک ہے، یہ چیز بھی گھر بننے نہیں دیتا، کوآرڈینیشن نہیں ہونے دیتی یہ چیز بھی۔ اس میں ڈاؤٹ مختلف ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، اب اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا ہوں کہ مختلف ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز، ڈو ناٹ مائنڈ آن اسمال تھنگ، یہ لکھا یہ ہے کہ ایک چیز تھی، کچھ بھی، شاید شوہر کا کوئی مسئلہ ہو یا بیوی کا کوئی مسئلہ ہو، اتنا زیادہ فیل نہیں کرنا تھا، لیکن فیل کر لیا، محسوس کر لیا، ناراض ہو گئی یا ہو گیا شوہر، یہ آپس میں بھی پرابلم بہت کریٹ کرتا ہے۔
کہ دیکھیے بات تھوڑی سی تھی، غلطی تھوڑی سی تھی شوہر کی یا تھوڑی سی بیوی کی غلطی تھی، کچھ بھی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا دینا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مائنڈ نہ کریں ہسبینڈ اور وائف، یہ بچے کی تربیت کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی چیز ہو اس کو اتنا ہی رکھا جائے۔ بعض اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ گھر میں ایشو بہت بڑا بن جاتا ہے، اس کو بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مائنڈ نہ کریں، خواتین بھی اور مرد بھی۔ یہ ایک بات چھوٹی سی ہے، ایکسکیوز ہو گیا، ختم، لیکن بعض اوقات اس کو بہت کھینچ لیتے ہیں، یا بیوی کھینچتی ہے یا شوہر کھینچتا ہے، لمبا کر دیتا ہے۔ اس کو لمبا نہ کریں، آپس میں وہ کینہ، بغض، عداوت اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ شیطان ڈال دیتا ہے۔ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ عداوت اور بغضاء اور دشمنی یہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، اس کی طرف خاص توجہ رکھیں۔ اور ایک آخری چیز، ریزنز تو بہت سی ہو سکتی ہیں، ابھی فقط یہ لکھی ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں اگر کسی کی ایگو بیچ میں آ جائے تو تب بھی وہ بھی بہت خراب کرتی ہے، کہ ہو سکتا ہے ایک ایگو بیچ میں آ جائے اور وہ ایکسکیوز نہ کرنے دے، صحیح؟ کوئی شوہر کی ایگو آ جائے یا بیوی کی ایگو بیچ میں آ جائے تو وہ بھی میٹرز کو خراب کرے گی، سولو نہیں کرتی، بہت کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایگو کو پوری کوشش کریں کہ میاں بیوی کے تعلق میں ایگو نہ آئے۔ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ کوآرڈینیشن ایشو بنتا ہے اور بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں نے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ایک ایشو بتایا اور ریزن بتائی کہ پیرنٹس میں، میاں بیوی میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے اور وہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ریزن یہ بتائیں کہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ یہ بات خواتین غور سے سنیں، اکثر ان کی طرف سے یہ مسٹیک ہوتی ہے، لیکن اب وہ ہمارے مرد بھی خواتین سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آیا اس اختلاف کو، اس کوآرڈینیشن ایشو کو نہ ہونے کو ہم کیا کریں؟ تھرڈ پارٹی کو بیچ میں ڈال دیں؟ میرا اور میری وائف کا سپوز اگر اختلاف ہوا ہے تو میری وائف یا میں فوری طور پر اپنے پیرنٹس کو فون کر کے بتاؤں کہ آج میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور کوئی سولوشن بتائیں آپ؟ سوال یہ ہے، اور یہی ہوتا ہے، یا فوراً میں فون کروں، اپنے بھائی کو بتاؤں، بہن کو بتاؤں، دوستوں کو بتاؤں؟ ہو رہا ہے یہ۔ نئے کپلز جو ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو پرانے ہو چکے ہیں، پرانے سے مطلب وہی جن کے بچے شچے ہیں، وہ بھی چلو وہ چند گھنٹے نہیں بتاتی، صبح اگر لڑائی ہو تو شام تک وہ کنٹرول لیڈیز کر کے رکھتی ہیں، شام کو افطاری کے بعد وہ پھر بتا دیتی ہیں، جو بہت سیکرٹ رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جن کو سیکرٹ بالکل نہیں رکھنا ہے تو وہ جب 1 گھنٹہ ہی گزرے گا، چند منٹ گزریں گے تو شوہر کہیں باہر جائے گا گھر سے تو وہ فوری طور پر فون اٹھائیں گی، اپنی ماں باپ کو یا اپنے کوئی بہن کو سارا درد دل کریں گی۔ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کب تھرڈ پارٹی کو بیچ میں ڈالنا ہے، کب تھرڈ پارٹی کو بیچ میں ڈالنا ہے۔ اگر ہمارے اور میرے اور میری وائف کے درمیان اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، خدا نہ کرے کسی میں ہو، تو یہ ابھی بتانے جا رہا ہوں کیا کرائیٹیریا کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے۔ بات سمجھ گئے سوال؟ یہ ساری چیزیں تربیت سے ریلیٹ ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کوئی کرائیٹیریا شریعت نے دیا ہے، یا وہ جو اسکالرز ہیں ان لوگوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی کام کی چیز ہے یہ۔ اب دیکھیے گا کہ وہ سٹیجز آف سولوشن کیا ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خاتون فوراً کچھ مسئلہ ہوا شوہر کے ساتھ، فوراً خاتون بتا دے کسی تھرڈ پارٹی کو یا شوہر بتا دے، ایسا نہ کریں۔ سالو دا پرابلم بٹوین یور سیلف مور دین 3 times۔ اگر کچھ پرابلم ہو تو خود پہلے بات کریں، اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو اسے خود ڈسکس کریں، پہلی دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، کچھ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، صحیح ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کے احترام میں 3 دفعہ لکھا ہے، ورنہ اس کو لگتا ہے 300 times بھی ہو تو خود ہی ڈسکس کریں، کسی تیسرے کو بیچ میں نہ ڈالیں۔ کیوں؟ کیونکہ پرابلم سمجھ بھی آپ لوگ سکتے ہیں اور سولو بھی آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا نہیں کر سکتا ہے، یقین کیجئے، پہلی چیز یہ، لیکن منیمم ایسے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ آپس میں ڈسکس کیا ہے، کسی کی ایگو ہے، میاں کی، بیوی کی، یا دوسرے اور پرابلم جس کی وجہ سے پرابلم سولو نہیں ہو رہا، تو آیا پھر کسی کو بتا دیں ہم؟
تو یہ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تب بھی نہ بتائیں، کیا کریں؟ دعا کریں. یعنی میں اگر میری وائف کے ساتھ مسئلہ ہے تو میں دعا کروں کہ یا اللہ یہ مسئلہ جو ہے سولو ہو. دعا کے بارے میں یہ ہے کہ اینی ٹائم دعا کریں، کسی بھی ٹائم دعا کریں، یا اس کے بعد والا مرحلہ ہے کہ آدھی رات کو دعا کریں، کیونکہ وہ یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں. اگر آپ نے آدھی رات کو بھی دعا کی اور مسئلہ حل نہیں ہوا چند دنوں میں، تو پھر کیا کہیں؟ نماز تہجد میں دعا کریں. اس سحری کے ٹائم اٹھیں اور نماز تہجد پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ یہ پرابلم ہے، یہ سولو ہو جائے. آپ نے اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو سر سجدے میں رکھیں اور سجدے میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ ایک مشکل ہے، یہ کتنے عرصے سے ہے اور نہیں سولو ہو رہی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سر سجدے میں رکھیں اور گریہ کریں، گڑ گڑائیں اور خدا سے معافی بھی مانگیں، اپنی بھی، اپنی وائف کے لیے بھی. تب بھی کسی کو نہ بولیں، سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکایت کریں. میری غلطی ہے تو میں بھی مانوں اور کہوں کہ یا اللہ اس کا دل اور میرا دل ایک دوسرے کے بارے میں نرم کر دے. یہ اسٹیپ لیں. بس ابھی بھی آپ کسی تھرڈ پارٹی کو انفارم نہیں کر رہے کہ ہمارے میں کوئی مشکل ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اگر پھر بھی سولو نہیں ہوا، آپ نے نماز شب بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، سر سجدے میں بھی رکھا ہے، تو استاد کہتے ہیں، اساتذہ کہتے ہیں کہ صدقہ دیں. خاص طور پر پیسہ نکالیں اس لیے کہ یا اللہ یہ جو میری بیوی کے ساتھ یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ سولو ہو جائے، اور یہ میں کسی کو نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بتاؤں. صدقہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سولو کر دے گا. دیکھا آپ نے کہ صدقہ بھی دیا ہے، نماز اس سے پہلے بھی 2 دفعہ وہ 2 سٹیپ دعا بھی کی، نماز تہجد بھی پڑھی، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بتاتے ہیں اساتذہ کہ اگر اس میں 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہو منیمم اور پرابلم سولو نہیں ہوا، اور نہ شوہر نے نہ خاتون نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور پرابلم بھی سولو نہیں ہوا، تو کیا کریں؟ تو پھر یہ ہے کہ ایک نیوٹرل شخص کو ڈھونڈیں کہ جو نیوٹرل ہو. اب میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی پرسن ہو، قابل اعتماد ہو، وہ اعتماد والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سے ایک ایشو ڈسکس کیا ہے تو وہ ایشو کو ڈسکلوز کر دے، فوری فون کر کے بتائے، اور اس کی ذمہ داری ہے شرعی طور پر کہ وہ سیکرٹس کو محفوظ رکھے. سیکرٹ رکھے، اگر خاتون کا ہے تو پھر بھی محفوظ رکھے، شوہر کا ہے تب بھی محفوظ رکھے. کسی کو نہ بتائے، نہ یہ کہے کہ میں اس کے دوست کو بتاتا ہوں، اس کے والد کو بتاتا ہوں، والدہ کو بتاتا ہوں، بھائی کو بتاتا ہوں، بڑی اصلاح کے لیے. نہ، بالکل اجازت نہیں ہے، رضا نہیں. اور وہ شخص جس سے آپ نے کاؤنسلنگ لینی ہے، جس کے پاس آپ لوگ گئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈز ناٹ فیئر آف اینی آؤٹ کم، کہ وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. آپ لوگ میاں بیوی سے یا کسی اور تیسرے چوتھے شخص سے بالکل نہیں ڈرتا ہے. وہ اگر بات کہے گا تو وہ ٹھوک کے کہے گا. وہ آگے اگلا میں نے پوائنٹ رکھا ہے، who has stable relation with his spouse. ہاں، جس کے پاس آپ کیس لے کر آ رہے ہیں کسی بھی تھرڈ پرسن کے پاس، خود بھی دیکھیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے. اگر وہ خود لڑتا ہے اور سارے جہان کو پتہ ہے تو پھر اس کے پاس لے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح. اور یقین کیجئے میں تعجب کرتا ہوں، یعنی میرے پاس ایسے کئی کیسز ہیں کہ کسی دوسری جگہوں سے، کسی دوسرے ملکوں سے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بھائی کچھ بھی اس کو اگر بتائیں گے تو وہ پورے گھر میں لڑائی ڈلوا دے گا. چیمپئن ہے لڑائی ڈلوانے کا، اوروں کو بھی بتا دے گا. اس کے باوجود بھی وہ فون کر کے کہتے ہیں مجھے کہ میں اپنے بھائی کو بتا دوں، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھائی اس کو تھوڑے دنوں کے بعد بلیک میل بھی کرے گا اور سارے خاندان میں بھی لڑائی ڈلوا دے گا. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اپنا سیکرٹ ہے اس کا، میرا تو نہیں ہے. اپنے سیکرٹ کو بھی سمجھداری نہیں کرتے ہیں، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر ٹائم لڑ رہا ہے، اس کے اپنا بھی گھر نہیں بنتا، تو وہ تیرا کیا سالو کرے گا؟ صحیح ہے. یہ تو واقعاً انسان سوچتا ہے کہ اب یہ پاگلوں والی بات ہے. اگلی چیز کہ جس کے پاس آپ کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں یا وہ پرابلم کے سلوشن کے لیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو اور وہ ڈیسیژن میں جو ہے وہ آپ کا لحاظ نہ رکھے. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو بولے کہ تمہاری غلطی ہے.
اگر تمہاری بیوی کی غلطی ہے تو اس کی غلطی کو بھی بتائے، یعنی اس کو ایسا نہ ہو، ڈر اور خوف کسی کا نہ ہو کہ یہ میں بتاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، نہیں، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا طریقہ اپنا ہو لیکن غلطی بتانے میں اس کو کوئی شرم محسوس نہ ہو۔ ایک چیز جو میں نے ادھر نہیں نوٹ کی، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یاد رکھیے کہ اپنا کیس لڑکی یا لڑکا، شوہر یا بیوی اپنے پیرنٹس کے پاس نہ لے کے جائیں، کبھی بھی نہ لے کے جائیں۔ وہ سولو نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ مثلا میری بیوی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، مجھے نہیں چاہیے کہ میں اپنے فادر اور مدر کو جا کے بتاؤں کہ میری بیوی میں یہ مشکل ہے، یا اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنے فادر اور مدر کو بتائے کہ میرے شوہر میں یہ مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ سولو نہیں کر سکیں گے، نہ کروا سکیں گے سولوشن۔ ریزن کیا ہے؟ کہ میرے فادر مدر کی میرے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ اگر میری بیوی کو کہیں گے بھی صحیح کہ ہمارے بیٹے نے یہ مسٹیک کی ہے، غلطی کی ہے، تو وہ 1-2 ہفتے کے بعد وہ کہیں گے، آہستہ آہستہ کہنا شروع کریں گے کہ مشکل ہماری بہو میں ہے۔ یہ یاد رکھیے۔ تو کیس کو فادر مدر پاس نہ لے کے جائیں۔ کسی کا بھی ماں باپ ہوں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، جتنا بھی انصاف والا ہو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ریئر کیس ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت ہو تو وہ ٹھیک ہے، جسے آپ کو پکا یقین ہے کہ مثلا میں کہوں گا تو یہ سیکرٹ بھی رکھے گا، اس کا اپنا بھی بہت کریکٹر اچھا ہے، سارا کچھ ہے، یہ انصاف کرے گا اور اچھے طریقے سے سولو کرے گا۔ لیکن معمولاً اپنے فادر مدر کو بھی نہ بتائیں اور اپنے ساس سسر کو بھی یہ چیز نہ بتائیں، وہ نہیں سولو کر سکتے، کوئی تیسری پارٹی ڈھونڈیں۔ یہ ہرڈلز آف تربیہ میں نے یہ پہلے ہی ایک چیز جو آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ ہمارا اور ہماری بیوی کا اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، یہ ایک جرنل چیز بھی ہے، اور تربیت میں بھی یہ چیز بتائی کہ اس کو کیسے سولو کرنا ہے۔ پہلے وہ اسٹیجز کے دعا کرنی ہے، پھر نماز میں دعا کرنی ہے، نماز شب میں دعا کرنی ہے، رات کو اٹھنا ہے، سارا صدقہ دینا ہے، یہ سارے مراحل۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے کہ جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں، تو جو ہمارے پرابلم کو سیکرٹ رکھے اور سولو کر سکے، اس سے شیئر کریں۔ یہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اگلی چیز جو اس سے جو پچھلے والی چیز سے ریلیٹ نہیں ہے، یہ اگلی ایک چیز ہے کہ ہرڈلز آف تربیہ میں ایک بہت بڑی ہرڈل یہ ہے کہ تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ، یہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب یعنی پیرنٹس اپنے بچوں کو 2 چیزوں سے بچائیں۔ ایک لاڈ اور پیار، لاڈلا جسے آپ بچوں کو اتنا لاڈ پیار کیا کہ خراب کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہم اپنے بچوں کو اپنے خوف اور ڈر سے بھی بچائیں۔ بات سمجھیں؟ وہ جو لاڈ پیار ہے اس کو پیمپرنگ لکھا ہے اور ڈر کو لکھا فیئر، یعنی بچے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ سے ڈر ہو، خوف ہو، یہ غلط چیز ہے، بتاتا ہوں ابھی۔ اور بچہ جو ماں یا باپ لاڈ پیار میں اس کو بگاڑ دیں، اور ہوتا ہے ایسے ہے کہ بگاڑ دیتے ہیں بچے کو۔ اب اس کے سائنز ہیں، 3 سائن ہیں، ادھر توجہ کریے گا۔ پہلا سائن یہ ہے کہ اگر لاڈ پیار کا پہلا سائن یہ ہے کہ بچہ جو چیز کہے، ایکسیپٹنگ ایوری وش، جو چیز کہہ رہا ہے آپ قبول کر رہے ہیں، آپ اس کو لے کے دے رہے ہیں۔ یہ بالکل نہ کیجیے، اس سے بچے میں بگاڑ آئے گا۔ تربیت میں بہت بڑا ہرڈل یہ ہے کہ آپ لاڈ پیار میں بچہ جو چیز بھی مانگ رہا ہے آپ دے رہے ہیں، نہ دیں۔ جو چیز اس کی ضرورت ہے وہ دیں، جو چیز نہیں ضرورت بالکل بھی نہ دیں، لیکن پیار سے اس کو سمجھائیں، اس کو بھی پتہ ہو کہ ہر اس کی وش کو آپ قبول نہیں کرنے والے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ انکار کرتا ہے کہ نہیں لے کے دوں گا، ماں کہے گی کہ لے دو، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس تو پیسہ ہے، تم تو کماتے ہی ان بچوں کے لیے ہو۔ یہاں کوآرڈینیشن نہیں ہوتا اور خراب ہو جاتا ہے کام۔ بس ماں آگے آ جائے گی لاڈ پیار میں اور باپ سختی کرے گا، اور بچے کو اپنا کام نکلوانا ہے، اس کو فائدہ ماں سے لگے گا، وہ ماں کے پیچھے پیچھے جائے گا کہ تم اپنے شوہر سے اور میرے باپ سے یہ چیز قبول کرواؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کہ جو چیز باپ کہے وہی ماں کہے اور ہر چیز کو قبول نہ کریں۔ دوسری چیز، اس کو میں
پہلے بھی کہہ چکا ہوں تربیت میں کہ اوور فیسیلیٹیشن، حد سے زیادہ بچے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی غلط ہے تربیت میں۔ بچے بالغ بھی ہو جاتے ہیں، بچے بہت کچھ کر نہیں سکتے کہ حد سے زیادہ اوور فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے۔ جس چیز کا بھی، جو بھی بچے کو زندگی میں فقط آسانی ہے، یہ غلط ہے، یہ تربیت نہیں ہوتی۔ بچے کو سختی میں رکھیں، ہارڈ شپ میں رکھیں، سختی میں رکھیں، یہ میں کتنی دفعہ آپ سے بتا چکا ہوں آپ کو۔ بچے سے بالغ ہونے سے پہلے کام کروائیں، تھوڑے سے کام کروائیں۔ وہ استاد کہتے تھے کہ 15 سال سے پہلے اگر بچے نے اپنے کپڑے بھی آج تک نہیں دھوئے، یا بچے نے کبھی بھی برتن بھی اگر نہیں دھوئے، تو اس کا مطلب ہے تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ماں مریض ہوگی، گھر کام کرنے والی بھی نہیں آئی، تو اس بچے سے دھلوائیے یا اس بچی سے دھلوائیے، دھو، اس کو احساس ہو بچے کو، یہ کام کروائیے، سختی دلوائیے تھوڑی سی۔ اگر آسانی ہوگی وہ خطرناک ہے۔ ایک حدیث سنیے، بہت خوبصورت حدیث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو جو لوگ نہیں بھی آئے ان کو بھی جا کے بتائیے گا، یہ سارے پیرنٹس کو بول رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ساری کوشش اپنی بیوی اور بچوں کی فکر میں نہ رہو۔ ساری کوشش تمہاری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے میرے بیوی اور بچوں کی فکر ہے، ان کا کیا بنے گا، فیوچر میں کیا ہوگا، ان کا گھر کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے، شادی کیا ہوگی، فلاں ہوگی، یہ چیز ہوگی۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ اس فکر میں نہ رہو اتنا زیادہ۔ کیوں؟ آگے دلیل بتا رہے ہیں کہ یہ بچے اور بیوی جن کی فکر تمہیں حد سے زیادہ ہے، یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے تمہارے بیوی اور بچے۔ اگر یہ اللہ کے نیک بندے ہوئے تو اللہ اپنے نیک بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ برے ہوں گے، اللہ کے دشمن ہوں گے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کے دشمنوں پر سارا پیسہ خرچ کرنے کا؟ صحیح، یہ پوری حدیث سنا رہا ہوں کہ جو لوگوں کا صبح سے شام تک غم اور ہم اور غم یہی ہوتا ہے کہ بچے بیوی، بچے بیوی، بچے بیوی، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، چھوڑ دیجئے اس کو۔ اگر نیک ہیں تو نیک کو اللہ خود سنبھال لے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر برے تو آپ برے کی خدمت کر رہے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ جوتے کھائیں گے آگے۔ اللہ کے دشمن کو، برے لوگوں کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک حد تک کریں، باقی ختم۔ اوور فیسیلیٹیشن یہ بالکل غلط ہے تربیت میں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تیسری چیز اور آخری چیز، انڈیو فیورنگ۔ یہ بھی مائیں یاد رکھیں کہ بچے کی غلط سائیڈ لینا یہ بھی تربیت میں بہت بڑی ہرڈل ہے، کہ کوئی باپ نے کوئی چیز کہنا چاہی، ماں بیچ میں آ گئی، کہا کہ نہیں یہ تو یوں ہے، بچے کو ایموشنل ہوتی ہے نا وہ، ٹھیک ہے، غلط سائیڈ نہ لیں بچے کی۔ بچے کی مسٹیک ہے، اس کو مسٹیک ہی رہنے دیں، اس کو جسٹیفائی نہ کریں کہ یہ اس نے یوں کیا ہے، شاید یوں ہو گیا، نہیں، غلط ہے۔ یہ یاد رکھیں، مائیں بھی اور باپ بھی، اگر غلط کسی دوسرے کے سامنے، مثلا انہوں نے میرے بچے کے بارے میں کچھ مسٹیک بتائی، میں ایسا نہ کروں کہ بچے کی غلط سائیڈ لینا شروع کر دوں، نہیں، کہوں کہ شکریہ آپ نے توجہ دلوائی اس کی۔ اگر غلط سائیڈ لوں گا تو پھر اس کی فیور کروں گا، اس کو بگاڑ دوں گا۔ یہ بگاڑنے میں یہ تین چیزیں ہیں کہ آپ کے لاڈ کی وجہ سے یہ بچہ بگڑ جائے گا، اور بگڑے گا تربیت نہیں ہوگی۔ اور فیئر میں یہ چیز یاد رکھیے کہ بچے کو والدین کا ڈر، آپ لوگوں نے یہی سنا کہ ہمارا ڈر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو اللہ کا ڈر ہو فقط۔ ہمارا ڈر ہوگا تو ہمارے ڈر جب ہم ہوں گے تو اچھا کام کرے گا، ہم نہیں ہوں گے تو برا کام کرے گا۔ ہمارے ڈر سے زیادہ اس کی تربیت ہی ایسی ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نے بہت زیادہ ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جب ان کے پیرنٹس ان کے سامنے ہوتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں، جیسے ہی پیرنٹس گئے تو وہ پھر اپنی اصل شکل دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیرنٹس سے ڈر کی وجہ سے ان کے سامنے بہت ادب والے بنے رہتے ہیں، جیسے ہی گئے وہ انہوں نے سارا کچھ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حقیقی خوف ہے وہ بچے میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہمارا خوف، ہمارے خوف سے خرابی ہوگی، ٹھیک ہے۔ خدا ان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد